السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں۔ آج ہم ایک تو بڑی تہلکہ خیز خبر دیں گے، وہ ہے کہ کراچی میں کیا جو شرجیل میمن صاحب کا ایک جو مبینہ طور پہ ایک ٹی وی چینل ہے، اس پر کوئی آئی ایس آئی والوں نے یا کسی ایجنسی والوں نے ریڈ کیا ہے اور کوئی وہاں پر کچھ ہوا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو خبر دیں گے وہاں پر کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور اس کا سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی اندرونی گروپنگ ہے اس میں بھی کیا تعلق ہے، ذرا اس پر بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جو آج جسٹس منصور علی شاہ کا آج انہوں نے ریمارکس دیے، تو اس کے بعد کس طرح کی سپریم کورٹ میں دوڑیں لگیں اور کس طرح جسٹس امین الدین خان یوں ہوئے اور انہوں نے پھر کیا کیا، ذرا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جسٹس امین الدین خان حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہیں، ان کے منتخب کردہ جج ہیں، ان کے لگائے ہوئے جج ہیں، ان کے ہینڈ پک جج ہیں، تو ذرا اس پر بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو کیونکہ ظاہر بات ہے نا، دو سپریم کورٹ ہیں، ایک چیف جسٹس یحییٰ آفریدی والی ہے، ایک حکومت کی سپریم کورٹ ہے جو کہ آئینی بینچ کی صورت میں ہے، تو ذرا اس پر بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ ذرا آپ کو دیتے ہیں کچھ خبریں۔ آپ کو پتہ ہے آج صبح یہاں سے چلیں آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت دو سپریم کورٹ ہیں، عملی طور پہ دو سپریم کورٹ ہیں۔ ایک جو بقول جسٹس منصور علی شاہ کے شاید ایک غیر آئینی سپریم کورٹ ہے جو آئینی کیسز نہیں سن سکتی، جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جن کے جو چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں۔ لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی کی اب حیثیت جو فوج میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہوتا 4 اسٹار ہے لیکن کوئی اختیار نہیں ہوتا، کوئی آنیاں جانیاں نہیں ہوتی، کوئی اثر و رسوخ نہیں ہوتا جو آرمی چیف کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، نہ اختیار ہے، نہ کوئی اثر و رسوخ ہے، نہ کچھ، بس ٹھیک ہے، یہ کون جی، یہ چیف جسٹس ہیں، بس اتنا ہی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ وہ اسی پر خوش ہو جاتے ہیں، میں چیف جسٹس میں ٹائٹل کے ساتھ میری تختی کے اوپر جو باہر ہے نا چیمبر کی، اس پہ چیف جسٹس لکھا ہوا ہے، اسی پر خوش ہیں۔ اصل جو اختیار ہے وہ حکومت نے اپنے منتخب کردہ، اپنے ہینڈ پک، اپنے لگائے ہوئے جسٹس امین الدین خان کو دلوا رکھے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے حکومت کیا ہے یار، شہباز شریف سرکار کی کوئی حیثیت ہے، اعظم نذیر تارڑ کوئی حیثیت ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے یار، ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہینڈ پک آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ جسٹس امین الدین خان ہے، ٹھیک ہے، تو اصل اختیار ان کے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آج صبح ایک مقدمے کی سماعت میں جسٹس منصور علی شاہ نے جو سینئر پیونل جج ہیں اور جو اصل میں چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی ڈی فیکٹو ہیں، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں، وہ 13 جنوری کے کالے فیصلے کے بینیفیشری ہیں، وہ 2008 کے جو رگڈ الیکشن ہے اس کے بینیفیشری ہیں، تو وہ تو اس طرح سے چیف جسٹس بنے ہیں۔ تو آج جسٹس منصور علی شاہ چیمبر 1 آج کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل باسی کا بینچ تھا، تو وہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ از ویری اسمارٹ، انہوں نے چٹکی کاٹی تاکہ لوگوں کو دکھاؤں کہ دیکھو پھر میری چٹکی کاٹنے پہ ریئیکشن کیسے آتا ہے، کیسے دوڑیں لگتی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک چٹکی کاٹی، انہوں نے کہا کہ یار یہ ٹیکس کا جو کیس ہے ہمارے آگے، یہ تو اب ہم سنیں گے کہ ہم غیر آئینی بینچ سنیں گے یا آئینی بینچ سنے گا، اور جب تک آئینی بینچ نہیں سنتا تو ہم غیر آئینی بینچ پھر کیا کام کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم سن بھی لیں تو کوئی ہمارا کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے سننا یہ کیس، تو یعنی کہ انہوں نے چٹکیاں کاٹ دیں۔ تو اب فوری طور پہ دوڑیں لگ گئی سپریم کورٹ میں، ٹھیک ہے، اور جسٹس امین الدین خان جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ہینڈ پک جج ہیں، ایون کہ جنہوں نے خود اپنے حق میں بھی اس میں ہاتھ کھڑے ہو کے ووٹ دیا ہوا ہے کہ میں نے آئینی بینچ کا سربراہ بننا ہے، وہ جو حکومت نے بنایا نا آئینی بینچ، رات کو لوگ اغوا کر کے ووٹ کروا کے 12 بجے کے بعد، وہ میرے لیے بنوایا، میں نے اس کا سربراہ بننا ہے۔ تو وہ اب سپریم کورٹ میں 2 کمیٹیاں بن چکی ہیں، ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے جو سپریم کورٹ میں بینچز کی تشکیل اور کیسز فکس کرے گی، دوسری آئینی بینچ کی اپنی ایک علیحدہ کمیٹی ہے جو جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس
محمد علی مظہر کی ہے، وہ آئینی بینچ کے کیسز ڈیسائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے. اور وہ بکول ہمارے سینئر میرے تو مینٹور بھی ہیں متی اللہ جان صاحب کے، کہ اب یہ کیس ایک لاش کا ہے کہ لاش پڑی ہوئی ہے اور 2 تھانوں میں اب حدود ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں کس کی حدود میں یہ لاش آتی ہے تو اس نے ایف آئی آر درج کرنی ہے. تو سیم حالت اب سپریم کورٹ میں 2 کمیٹیاں ہیں، ایک آئینی بینچ کی کمیٹی ہے، ایک غیر آئینی سپریم کورٹ کی کمیٹی ہے جو ڈیسائیڈ کرے گی کہ جی یہ جو لاش آئی ہے، یعنی کہ یہ جو کیس آیا ہے یہ آئینی تھانے کی حدود کا ہے یا یہ غیر آئینی تھانے کی حدود کا ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ جب جسٹس منصور علی شاہ نے چٹکی کاٹی کہ بھائی یہ ہم سنیں گے کون سنے گا، اور جب تک آئینی بینچ بن ہی نہیں رہا، آئینی بینچ کوئی کیس نہیں ٹیک اپ کر رہا تو پھر کیا ہوگا. تو فوری طور پہ جسٹس امین الدین خان نے اپنے چیمبر میں اجلاس بلا لیا، اور یہ کمیٹی کا اجلاس نہیں تھا، نہ اس میں جسٹس جمال خان بندہ کہتے نہ جسٹس محمد علی مظہر تھے. یہ صرف جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے نئے سلیم خان صاحب، ان کا، نظر عباس صاحب جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں، مظہر علی خان صاحب جو سینئر ریسرچ آفیسر ہیں، ٹھیک ہے، نذیر احمد صاحب جو انسٹیٹیوشن آفیسر ہیں، عبد الرحمان صاحب جو جوڈیشل اسسٹنٹ ہیں، اور مبشر احمد صاحب جو ایک اور جوڈیشل اسسٹنٹ ہیں. اور ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے جناب آج ڈسکس کیا کہ جو کتنے مقدمات ابھی تک پینڈنگ ہیں، یعنی کہ زیر التوا ہے آرٹیکل 184 کے، آرٹیکل 184(3) کے، آرٹیکل 186 کے، اور انسانی حقوق کے، ٹھیک ہے. اور کیا ابھی طریقہ ہے کہ آئینی پیٹیشنز کو کس طرح سے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا، کس طرح تجویز کیا جائے گا کہ یہ سماعت کے لیے مقرر ہونی چاہیے، اور جو بینچ کا سربراہ ہے وہ کس طرح سے مقرر کرے گا، اور کس طرح سے آرٹیکل 191(a) کے تحت، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ جناب وہ کیا جائے گا اس کی روشنی میں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مظہر علی خان صاحب جو سینئر ریسرچ آفیسر ہیں ان کو ٹاسک بھی دے دیا ہے کہ وہ اسکروٹنی کریں کہ ہائی کورٹ سے بھی کون سے کیسز آرٹیکل 199 کے تحت ڈیسائیڈ ہو کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ پھر جو موجودہ بینچز ہیں ان کا روسٹر جاری کیا جا سکے، اور اس میں 2 سینئر ممبرز کے ساتھ بیٹھ کے وہ کانسٹیٹیوشن بینچ بھی ڈیسائیڈ ہو، سینئر ججز بھی ڈیسائیڈ ہوں، اور جناب بینچ کم از کم 5 ممبران کا ڈیسائیڈ ہو. تو یہ انہوں نے فوری طور پر اپنی کارکردگی رپورٹ دلا دی کہ بھائی جسٹس منصور علی شاہ آپ کوئی کیس سنی نہ لیں، بھائی ہم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس جج نہیں ہے لیکن میرے پاس اپنے اسٹاف کے لوگ ہیں، میں نے بٹھا لی ہیں، میں کر رہا ہوں. فوری طور پر انہوں نے منٹس آف میٹنگ جاری کیے، صبح ریمارکس آئے، دوپہر کو منٹس آف میٹنگ آ گئے. تو سوری سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، ہنسنا منع ہے. تو بہرحال یہ حالات ہیں یہ حالات ہیں. تو اب ذرا آ جاتے ہیں اگلے جو ایک بہت بڑی تہلکہ خیز پیش رفت ہے، وہ یہ ہے کہ کراچی میں ایک سندھی ٹی وی ہے آواز کے نام سے، جو کہ بتایا جاتا ہے، میرے کراچی کے بہت سے جرنلسٹ سے میں نے آج گفتگو کی ہے، تو ان کی طرف سے بتایا جا رہا ہے، میں نے 3 کراچی کے مختلف ویل ریپیوٹیڈ جرنلسٹ سے اور ایک جسے کہتے ہیں ایک آپ کہنے ایک سرکاری ذریعے سے بات کی ہے. تو ان کا یہ بتانا ہے کہ وہ ایک سندھی ٹی وی ہے سندھی زبان کا جس کا نام ہے آواز، اور اس کا تعلق شرجیل میمن صاحب سے بتایا جاتا ہے. تو یہ جو ابھی ہفتہ گزرا ہے، ہفتے کی رات 2 بجے، یعنی کہ ہفتے کی رات اور اتوار کی صبح رات 2 بجے 3 ویگو ڈالوں میں اسٹیبلشمنٹ کی ایک ایجنسی کے لوگ داخل ہوتے ہیں، بغیر نمبر پلیٹوں والے ویگو ڈالے ہیں، وہ داخل ہوتے ہیں اس چینل کے دفتر میں، اور وہاں پر جا کے تمام عملے کو بٹھا لیتے ہیں. آپ کہہ لیں یرغمال مناسب ورڈ نہیں ہوگا لیکن شاید انہوں نے بٹھا لیا ان سب کو، اور تقریباً 2 گھنٹے وہ اس دفتر میں موجود رہے، اور انہوں نے چینل کے، کیونکہ اس وقت رات کی شفٹ چل رہی تھی، نیوز اینکرز موجود تھے، کیونکہ رات کو بھی نیوز بلیٹنز تو چلتے ہیں، رات کی شفٹ کے نیوز پروڈیوسرز موجود تھے، رپورٹر موجود تھے، سب ایڈیٹرز موجود تھے، اور بھی جو ٹیکنیشین سٹاف ہوتا ہے، این ایل ای، کیمرہ مین اور وغیرہ وغیرہ سب لوگ موجود تھے. تو انہوں نے ان سب کو جمع کر کے بٹھا لیا،
اور ان میں سے کچھ 2-3 کو انہوں نے تھپڑ وغیرہ بھی مارے اور کافی ہراساں وغیرہ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اب اس میں چیز یہ ہے کہ اگر آپ کراچی کی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی ڈائنامکس دیکھیں تو وہ اس وقت 3 دھڑوں میں ہے۔ ایک دھڑا ہے جو سی ایم مراد علی شاہ ہیں، کیونکہ مراد علی شاہ صاحب ماضی میں جو پچھلے ڈی جے ایس آئی گئے ہیں، لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم ان کے بھی بہت قریب تھے، اور اس زمانے سے قریب تھے جب وہ کور کمانڈر کراچی ہوتے تھے۔ اور بلاول بھٹو صاحب بھی مراد علی شاہ صاحب کی پرفارمنس سے بہت مطمئن ہے۔ مراد علی شاہ بلاول بھٹو کی چوائس ہیں۔ جو ادی فریال تالپور ہیں، ذرا یہ بتاتے ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ مراد علی شاہ صاحب سے ناخوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب نے جتنے لوگ وہ چاہتی تھی کیبنٹ میں اکاموڈیٹ کریں وہ نہیں کیے۔ اور جو وزیر داخلہ سندھ ہیں ضیاء لنجار صاحب، وہ ادی فریال تالپور کے گروپ کے آدمی ہیں، وہ ان کے کیبنٹ میں بندے ہیں۔ تو یہ بھی گلا رہتا ہے کہ مراد علی شاہ ان کو اختیارات نہیں دیتے، ان کے کوئی ٹھیک ہے، ان کو کوئی زیادہ نہیں وہ لفٹ کراتے۔ تو ادی بہت ناراض رہتی ہیں، اور ظاہری بات ہے ادی فریال تالپور کے بھائی آصف زرداری اب صدر پاکستان ہیں، تو وہ عموماً بیچ میں فائر فائٹنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو کھڑے ہوئے ہیں مراد علی شاہ کے ساتھ، وہ ان کو نہیں ہٹانے دیتے، اور وہ کہتے ہیں مراد علی شاہ کنٹینیو کرے گا۔ اور جو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جو ناصر حسین شاہ صاحب تھے، ہیں بلکہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ان کی بڑی کوشش تھی سی ایم سندھ بننے کی، اور اس کے لیے انہوں نے کہتے ہیں کہ یو اے ای کے کوئی شیخوں سے بھی کوئی سفارش وغیرہ کروائی، لیکن پھر ان کو سائڈ لائن کر دیا اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب نے چیف منسٹر بننے کے بعد۔ لیکن ایک اور جو امیدوار سی ایم سندھ کے ہیں وہ بڑے دلچسپ امیدوار ہیں، وہ ہیں شرجیل میمن صاحب، شرجیل انعام میمن صاحب۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ شرجیل انعام میمن صاحب جو کراچی کے جو آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر ہیں، اف ایم ناٹ رانگ ان کا نام شاید بریگیڈیئر اعجاز ہے، تو ان کے بہت قریب ہیں اور ان کے بہت بلو آئیڈ ہیں، اور اس زور پر وہ اپنا مستقبل دیکھتے ہیں کہ وہ چیف منسٹر سندھ آئیں گے۔ اور آپ اگر نوٹ کیجئے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جتنی بھی پریس کانفرنسز سندھ حکومت کی طرف سے ہوتی ہیں، یا سندھ سے ہوتی ہیں، یا پیپلز پارٹی سے ہوتی ہیں، جو پی ٹی آئی کے خلاف ہوتی ہیں، جو 9 مئی پہ یا یہ وہ ہر دوسرے دن، وہ ہمیشہ شرجیل انعام میمن صاحب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے اب اگر آپ سیکٹر کمانڈر کے دوست ہوں، یا دوست نہ کہیں لیکن آپ ان کے نمائندہ بن چکے ہوں، تو پھر ظاہری بات ہے آپ ہی پریس کانفرنسیں کریں گے نا، آپ کو ہی ٹاسک ملے گا۔ تو ایسے میں ان کے چینل کے دفتر میں جا کر یہ مار پیٹ ہونا، دیٹ از سم تھنگ ویری سگنیفیکنٹ۔ کیونکہ اب دیکھیے نا، اگر مراد علی شاہ تو بھجوا کے شرجیل انعام میمن صاحب کے دفتر میں کسی کو تھپڑ وغیرہ مروانے سے رہے، بلاول بھٹو بھی نہیں یہ کریں گے، پھر ظاہری بات ہے ادی اور آصف زرداری صاحب بھی نہیں کریں گے، تو پھر اور لوگ بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں جنہوں نے جا کے تھپڑ وغیرہ مارے ہیں۔ ایون کہ آج ضیاء لنجار صاحب سے جب کوسچن ہوا پریس کانفرنس میں کہ سندھی ٹی وی کے دفتر میں یہ ہوا ہے، تو انہوں نے بھی انکار نہیں کیا کہ یہ واقعہ نہیں ہے، انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا، اور میں نے اس کو جسے کہتے ہیں نا حل کر لیا تھا فوراً، یعنی کہ ان ادر ورڈ انہوں نے کہا 2 گھنٹے میں وہ چپڑے مار کے نکل گئے تھے، تو اب معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ ہوا کیا ہے، یہ سٹوری بہت دلچسپ اب جاننے والی ہے کہ آخر شرجیل میمن صاحب کراس ایئرز میں کیسے آئے، لائک کیا ہوا آخر ایسا کہ وہ لائک کچھ تو ہوا، اور کیوں ہوا یہ کچھ اب آئی ڈونٹ نو۔ لیکن بہت ہی دلچسپ ہے کہ اگر شرجیل میمن صاحب کے لوگوں کو تھپڑے لگنے تو اوکے ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو ایک اور چیز ہے، وہ ایک اور بھی ایک واقعہ پیش آیا تھرکول میں، وہ ہمیں ابھی صحافیوں نے بتایا کہ وہ پارلیمنٹری رپورٹرز سندھ کے دورے پر گئے تھے،
اور وہ کوئی ان کو تھر کول میں لے کے جانا تھا، تھر کے مقام پر جو پاکستان ایک کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کا پلانٹ لگایا ہوا ہے، چین کی اس میں وہ چل رہا ہے. مجھے بھی وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا، وہ اینگرو کا لگا وہاں پہ، اینگرو اور سندھ حکومت کا جوائنٹ وینچر ہے وہ. تو وہاں پر ہمارے ایک صحافی ہیں، میری کچھ وہاں پہ جرنلسٹ سے بات ہوئی، ان کا نام جاوید نور صاحب ہے، اور وہ شاید بلوچ ہیں، ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، کوئٹہ سے، if I'm not wrong. ابھی شاید بول ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں. تو جب تھر کے دورے پر پارلیمنٹری رپورٹرز کے وفد کو لے کر گئے دورہ کرانے کے لیے، تو وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ جی جاوید نور صاحب کے آئی ڈی کارڈ پہ ایڈریس کوئٹہ کا ہے، تو ان کی سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہے، یہ نہیں جا سکتے. تو ان کو کافی ریکویسٹ کی گئی کہ، اور ایون کہ سندھ حکومت کے لوگوں نے بھی جہاں پر ریکویسٹ کرنی تھی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہاں پر پاکستان میں سیکورٹی کلیئرنس ہوتی ہے، وہاں پر ریکویسٹ کی کہ یار صحافی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس جاتا ہے، پارلیمنٹ کور کرتا ہے، وہاں کی سیکورٹی کلیئرنس ہے، تو آپ یہاں کی کیوں نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں دیں گے، تو وہ سیکورٹی کلیئرنس سے نہیں ملی. تو یہ جہاں پر حالات ہوں تو پھر کیا وہاں پر کیا ہے وہاں پر باقی کہ ایک صحافی کی، اور جاوید نور صاحب کو میں جانتا ہوں، وہ دا نیوز میں بھی کرتے رہے ہیں، ہی از اے نون جرنلسٹ اینڈ اے ویری ریسپیکٹیبل جرنلسٹ، ویل ریپیوٹیڈ جرنلسٹ، ٹھیک ہے، باقاعدہ سکہ بند صحافی ہیں. آپ ان کے نظریات جو کسی سے اختلاف رکھنا چاہیں بالکل رکھیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ جاوید نور صاحب صحافی ہیں کہ نہیں، تو I will say with 100% certainty کہ he is a journalist. لیکن ایڈریس ان کا کیونکہ شاید کوئٹہ کا آ رہا تھا، تو ان کی سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی. پارلیمنٹ کی ان کی سیکورٹی کلیئرنس ہے، وہ پارلیمنٹ کا اجلاس کور کرتے ہیں، سینٹ کور کرتے ہیں، نیشنل اسمبلی کا سیشن کور کرتے ہیں. لیکن سندھ میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے پلانٹ تھر کول میں ان کی سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی. اور اس بنیاد پر جو پارلیمانی جو صحافیوں کا وفد ہے ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی پھر کہہ دیا کہ ہم پھر نہیں جائیں گے تھر کول پلانٹ کے اندر وزٹ کرنے کے لیے کہ جاوید نور نہیں. تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ باہر سے گھما پھرا کے دورہ کروا کے دکھا کے وہ دیکھو پائپیں آ جا رہی ہیں، وہ چمنی سے دھواں نکل رہا ہے، وہ یہ کرا کے ان کو واپس لایا گیا. تو بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.